إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم۔ حضرات محترم، یہ ایک فطرت ہے، انسانوں کے دلوں میں اللہ نے رحم بھی ڈالا ہے اور غصہ اور بغض بھی، لیکن جو شخص اللہ کو رب مان کے اس پہ استقامت اختیار کرتا ہے تو پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ میں دوسروں تک بھی یہ بات پہنچاؤں تاکہ کسی طرح وہ جہنم کی آگ سے لوگ بچ جائیں۔ ہم بہت سے نامسلم ایسے دیکھتے ہیں جب وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں تو ان کی زندگی کی سب سے بڑی گریہ زاری یہی ہوتی ہے کہ اللہ ہمارے ماں باپ کفر پہ ہیں، اللہ انہیں اسلام کی طرف لے آ اور اسے جہنم سے بچا لے۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک یا اور بے شمار نامسلم ہیں جو یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، مختلف ممالک میں اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، ان کی مجالس میں جو نامسلم ہیں بلک بلک کے روتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرو میری ماں کو اللہ آگ سے بچا لے۔ اور یہاں بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ جو یہ بات کہہ دیتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس کی کیفیت پھر یہ ہوتی ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ کہتے ہیں اس سے بہتر پھر کوئی انسان نہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہر داعی، ہر بلانے والا اللہ کی طرف نہیں بلاتا۔ جہاں کچھ داعی اللہ کی طرف بلاتے ہیں وہاں اپنے آباء و اجداد، اپنے مولویوں، پیروں، اماموں، اپنے فرقوں کی طرف بھی لوگوں کو بلاتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی داعی اچھا نہیں سوائے اس داعی کے جو صرف اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر کسی کی بات نہیں ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اچھی کام بھی کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کو تو اللہ کی طرف بلائے، لوگوں کو تو بھلائی کی دعوت دے لیکن خود نہ کرے۔ ایسا داعی بھی بدترین داعی ہے جس کا خود اپنا عمل نہیں، لوگوں کو نماز پڑھنے کا کہتا ہے خود نہیں پڑھتا یا لیٹ پڑھتا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، خود اس کا ذہن اللہ پہ مطمئن ہی نہیں ہے، تو ایسا داعی بدترین ہے۔ بہترین داعی کون ہے؟ دعا الی اللہ،
جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ دوسری صفت اس کے اندر یہ ہے وَعَمِلَ صَالِحًا، خود بھی اچھے کام کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے اس بات کا اقرار کرتا ہے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں فرما برداروں میں ہوں۔ اگر انسان کہنے والے کے اندر خود فرما برداری نہیں ہے تو وہ بھی اچھا داعی نہیں ہے۔ اب آپ فرمائیں گے کہ داعی یہ تو کوئی مولوی صاحب ہو سکتے ہیں یا قاری صاحب ہو سکتے ہیں، ہم تو داعی نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، ہر مسلمان داعی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، جس کو ایک آیت آتی ہے وہ ایک آیت یاد کروا دے آگے، جس کو ایک بات آتی ہے وہ ایک بات سمجھا دے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے کہنے پہ جو اچھائی کے رستے پہ لگے گا اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن اللہ اتنا اجر آپ کو بھی عطا کرے گا۔ اس کائنات میں سب سے بہترین، سب سے عظیم داعی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت کے اندر جو بھی شخص نیک عمل کرتا ہے اس کو اس کا ثواب کم یا زیادہ ملے یا نہ ملے وہ الگ بات ہے، لیکن اس کا اجر نبی کریم کو ضرور ملتا ہے، کیونکہ یہ ساری دعوت اللہ کے پاک پیغمبر نے دی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، کس نے سکھائی؟ ہم روزہ رکھتے ہیں، کس نے بتایا؟ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو کس نے کہا؟ حج اور عمرہ کرتے ہیں تو کس نے طریقہ بتایا؟ اس کائنات کے اندر اربوں لوگ جو یہ سارے اچھے اعمال کرتے ہیں، جو اللہ کا ذکر، اس کی تسبیحات، اس کی تحمیدات، اس کی تحلیلات، اس کی تکبیرات پڑھتے ہیں، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہی کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر یہ دین پھیلا۔ جیسے جیسے یہ معاملہ چلتا جائے گا ویسے ویسے اس کا اجر اسے ملتا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض داعی قیامت کے دن آئیں گے، ان کے پاس فرائض کے علاوہ کوئی زیادہ عمل نہیں ہوں گے، بڑے گھبرائے ہوئے ہوں گے۔ اچانک کیا دیکھیں گے؟ چاروں طرف جس طرح ساون بھادو کے بادل آتے ہیں اس طرح بادلوں کی طرح اعمال آئیں گے۔ وہ بڑا حیران ہوگا، کہے گا یہ کس کے عمل ہیں؟ اسے بتایا جائے گا یہ تیرے ہیں۔ وہ کہے گا میں نے تو نہیں کیے۔ کہا تیری دعوت پہ جن لوگوں نے نیک اعمال کیے تھے ان کے نیک اعمال میں سے تمہیں اجر دیا جا رہا ہے۔ اس لیے انسان کو ممکن حد تک چاہیے کہ وہ اچھی بات دوسرے تک پہنچائے، اچھائی کے رستے پہ دوسرے کو لگائے۔ تو یہاں اچھائی یہ نہیں ہے کہ میں اپنے فرقے کی طرف بلاؤں، اچھائی یہ نہیں ہے کہ میں اپنے باپ دادے کی طرف بلاؤں، اچھائی یہ نہیں ہے کہ میں اپنے مولوی پیر امام کی طرف بلاؤں، اچھائی یہ ہے دعا الی اللہ، اللہ کی طرف۔ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، پھر فرمایا ولا تستوی الحسنہ، نیکی بھی برابر نہیں ہوتی، کوئی اچھی زیادہ بڑی نیکیاں ہوتی ہیں، کوئی چھوٹی ہوتی ہیں، ولا السیئہ، نہ برائی ایک جیسی ہوتی ہے، کوئی کبیرہ گناہ ہے کوئی صغیرہ گناہ ہے۔ تو کہا ادفع باللتی ہی احسن، اگر کوئی برائی سے جواب دیتا ہے تو اچھے انداز میں مدافعت کرو۔ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ داعی جب کسی کو کہتا ہے تو وہ آگے سے برا بولتا ہے، جس طرح ایک باپ بھی داعی ہو سکتا ہے، اپنی اولاد کو نماز کے لیے کہتا ہے،
نہیں مانتے، نہیں اٹھتے، تو یہ نہیں کہ انسان چھوڑ دے، کہتے رہنا چاہیے، اچھے انداز میں کہنا چاہیے۔ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اچھائی کی بات غیر کو بھی کرو گے تو تمہارا بدترین دشمن دوست بن جائے گا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا۔ یہ کن لوگوں کو نصیب ہوتا ہے؟ جو صبر کرنے والے ہیں۔ جذباتی آدمی کو اللہ یہ ودیت نہیں دیتے کہ وہ ہر انسان سے اچھے انداز میں مخاطب ہو، اچھے انداز سے اسے سمجھانے کی کوشش کرے، اچھے انداز میں بات کرے۔ یہ ہر بندے کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں نا کہ بعض لوگ جذباتی ہو کے فوراً گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں، چاہے اس کا بیٹا کیوں نہیں ہے، بیٹی کیوں نہیں ہے، بیوی کیوں نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، اگر انسان نے دعوت دینی ہے تو ایسے انداز میں نہ دے کہ دوسرا بندہ بے عزتی محسوس کرے، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بظاہر تو نیکی کرتے ہیں، نیکی کے جذبے کے ساتھ دوسرے کو کہتے ہیں، لیکن وہ سب لوگوں کے سامنے اسے بے عزت کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ طرز عمل اسلامی تبلیغ کا نہیں ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن یہ بات نہیں ہے۔ اگر ہم کسی میں غلطی دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں کتنے دانا وہ لوگ تھے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھے آدمی کو سیدنا حسنین رضی اللہ تعالی عنہما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بچے تھے، انہوں نے دیکھا ایک بابا جی وضو غلط کر رہے ہیں۔ اب ہم جیسا بے وقوف ہوتا تو اونچی آواز میں کہتا، بابا تینوں عقل نہیں، کس طرح وضو کرنا پیا؟ لیکن سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا حسین کو کہا، حسین میں تمہیں بتاؤ نانا جی نے ہمیں وضو کیسے سکھایا تھا؟ تو بابا جی کے سامنے بیٹھ کے سیدنا حسن وضو کرنے لگے اور بابا جی دیکھنے لگے۔ پھر انہیں احساس ہوا کہ میں تو غلط کر رہا ہوں۔ یعنی کتنا خوبصورت انداز ہے۔ اگر ہم کسی کو سمجھانا ہی چاہتے ہیں تو اسے الگ لے جائیں کہ بیٹے اے میرے بھائی اس طرح نہیں، اس طرح بات ہے۔ ہم سلام پھیرتے ہی بلند آواز سے تو غلط کرنا پیا، یہ طرز عمل اچھا نہیں، یہ داعی کا طریقہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا۔ یہ اچھے انداز میں سمجھانا، مدافعت کرنا کس کو نصیب ہوتا ہے؟ جو صبر کرنے والا ہے۔ اور وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ اللہ انہیں عطا کرتے ہیں جو بہت بڑے نصیب والے ہیں۔ اگر کسی انسان کو اللہ حوصلہ عطا کر دیتا ہے تو یہ نصیب والا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا نصیب والا بنا دے۔ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ایک آدمی نہیں سمجھتا انسان کو غصہ آتا ہے اور غصے میں آ کے وہ ایسی بات کر دیتا ہے جو نامناسب ہوتی ہے، اور یہ شیطان اس سے کرواتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اگر اس معاملات میں شیطان تمہیں گدگدائے، لڑنے پہ آمادہ کرے، غصہ دلائے، تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فوراً اللہ سے پناہ طلب کرو۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، آج کی آیات جو ہیں یہ بڑی اہم ہے۔ ہم سب کو بحیثیت مسلمان اس پہ غور کرنا چاہیے۔ پہلی بات کہ ہمارے دل میں اپنے مسلمان بھائیوں کے، دوسروں کے لیے بھی درد ہونا چاہیے کہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، اس لیے انہیں اللہ کی طرف بلائیں، شرک سے روکیں۔
اور میں یہ بات عرض کروں گا، بعض ہمارے بھائی بزرگ سختی کے ساتھ دوسرے کو سمجھاتے ہیں، اللہ نے یہ نہیں، آپ دیکھیں فرعون کتنا بدترین انسان تھا۔ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو کہا تھا نا کہ تم دونوں جاؤ، تو ساتھ یہ کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اس سے بات نرم لہجے میں کرنا، شاید وہ پاک ہو جائے۔ تو اگر کسی کو ڈانٹ کے کہیں گے تو کبھی کوئی نہیں سمجھے گا، اگر احساس کے ساتھ کسی کو سمجھائیں گے تو وہ بات سمجھ بھی جائے گا اور اپنا رویہ درست بھی کر لے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اچھا داعی بنائے، برا داعی نہ بنائے۔ اللہ مالک ہم سب کو جہنم کے عذابوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں ایسا بنائے کہ ہم دوسروں کو بھی جہنم سے بچانے والے بن جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔